اور سب سے بڑا مسئلہ اس منبر کا یہ رہا کہ ہم نے بڑے بڑے لفظوں کا انتخاب تو کیا، لیکن لوگوں کو سمجھایا نہیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ مثلا صدیوں تک لفظ نور کا استعمال ہوتا رہا، لیکن جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ نور سے مطلب کیا ہے تو کہنے لگے مولانا روشنی۔ تو کیا مطلب خدا تجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے گا؟ تو کیسی روشنی، کون سی روشنی؟ جب تک سوچو گے نہیں، فکر نہیں کرو گے، قرآن کی ایک ایک آیت پر گھنٹے گھنٹے انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے۔ صرف ذکری شیعہ بننے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا جب تک اس ذکر کو ہم فکر کی سرحدوں تک نہ لے کر جائیں۔ کہ مولا علی کا وجود نورانی تھا، میں نے کہا کیا مطلب وجود نورانی تھا؟ وہی تصور جو فلموں میں ہمیں نظر آتا ہے، عوام کے ذہن میں وہی تصور ہے کہ مثلا امام رضا کی فلم دیکھی، مولا رضا چل رہے ہیں اور چہرے سے نور نکل رہا ہے۔ ہمارا تصور ابتدائی تصور ہے۔ اگر اہل بیت کا کمال یہ تھا وہ چلتے تھے اور چہرے سے روشنی نکلتی تھی تو برا مت مانیے گا، یہ کمال تو ایک بلب میں بھی ہے، صرف بٹن آن اور آف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنے وولٹیج والا بلب ہوگا اتنی زیادہ روشنی ہوگی، جتنی ایچ ڈی لائٹ ہوگی اتنی زیادہ روشنی وہ پھینکے گا۔ یہ کون سا کمال ہے کہ اللہ کی آواز آتی ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اور تصور اگر یہی میرے ذہن میں ہو کہ خدا زمین و آسمانوں کا نور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کی روشنی خدا ہے، تو پھر تمہارے کمرے میں رات کو جب سوتے ہو لائٹس کو آف کر دیتے ہو اور کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کا مطلب وہاں خدا نہیں ہے؟ یعنی جہاں جہاں روشنی ہے وہاں وہاں خدا ہے۔ پھر کیا مطلب کہ رسول خدا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو ایک لفظ ہے لیکن ہزاروں مفاہیم ہیں۔ جب تک ہم ایک ایک کر کے ان باتوں کو کھولیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ کہ مسلمان 72-73 فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ایک حدیث ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، اور آج کل تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی مولا کہو۔ تو شیعہ بھی مولا کہے، سنی بھی مولا کہے، اس حدیث کو شیعہ بھی مانے، اس حدیث کو سنی بھی مانے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ایک ہی حدیث کو شیعہ سن کر علی کو امام مان رہا ہے اور دوسرے علی کو دوست مان رہے ہیں۔ حدیث ایک ہی ہے لیکن مفاہیم دو نکل رہے ہیں۔ یہی قرآن کی آواز آئی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ جتنے کفر کے فتوے نکلتے ہیں کیا یہ انجیل سے نکلتے ہیں؟ کیا یہ توریت سے نکلتے ہیں؟ کیا یہ جروید اور اتھروید سے نکلتے ہیں؟ یا جتنے کفر کے فتوے ہیں یہ قرآن سے نکلتے ہیں؟ تو تبھی کہا کہ اسی قرآن سے کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اسی قرآن سے کئی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اس قرآن سے تو لوگوں کو ہدایت ملنی چاہیے تھی، لیکن اسی قرآن سے کفر کے فتوے نکالے جا رہے ہیں۔ وہی نبی کی حدیث جس کو شیعہ سنی مانتا ہے، کوئی اسی سے امامت کا تصور لے رہا ہے، کوئی اسی سے دوستی کا تصور لے رہا ہے۔ تو ہم لوگ غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں؟ غلطی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ آج مجلس پڑھ رہا ہے عارف کاظمی صاحب، اور اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کس سے پوچھو گے؟ اگر میں کوئی جملہ کہہ ڈالوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کس سے پوچھو گے؟ مسجد کے مولوی سے پوچھو گے یا مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھو گے کہ مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ اگر مجمع والوں سے پوچھو گے تو میری ایک بات کے 10 مفہوم نکل آئیں گے۔ میری ہی بات اگر آپ مجمع سے پوچھو گے تو میری بات کے 10 مفہوم نکل آئیں گے۔ حق کے مطلب یہ تھا کہ اگر بات میں نے کہی ہے تو مجھ سے پوچھی جائے۔ کہا نبی نے تھا من کنت مولا، لیکن مولا کا مفہوم لوگ مفتی سے پوچھتے رہے، مصطفیٰ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ بھائی زبان مصطفیٰ سے جملہ ادا ہو رہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کسی نے جا کر یہ کوشش کی کہ ہم نبی سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا مولا سے؟ جب یہ نظریہ آیا کہ حسبنا کتاب اللہ، مسلمانوں نے کہا کتاب کافی ہے۔ ایک سمپل سی آیت تھی وضو کرنے کے طریقے کی، کہ نبی سے کیوں پوچھیں؟ ہم لغت میں جائیں گے، ہم ترجمہ دیکھیں گے، ہم خود اس سے مفہوم نکال۔ بھائی جب تم خود مفہوم
سمپل سی بات ہے، اگر میری بات کے مفہوم لوگوں سے پوچھو گے تو 10 مفہوم نکل آئیں گے۔ قرآن ہے لفظ خدا، ادا ہو رہا ہے زبان رسالت سے، تو اگر مجھے قرآن کا مفہوم معلوم کرنا ہے تو کس سے کرنا ہوگا؟ مصطفیٰ سے کرنا ہوگا نا، وہی بہتر سمجھا سکتے ہیں نا کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے، نہ کہ کسی صحابی سے پوچھنا ہوگا۔ ہاں اگر میں صحابی سے بھی پوچھتا ہوں تو یہ پوچھوں گا کہ مصطفیٰ نے کیا کہا تھا، تو نے کیا سنا تھا، یہ نہیں کہ تم نے کیا سمجھا، کیونکہ اس کی سمجھ میری سمجھ آپ کی سمجھ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن کلام خدا ایک ہو سکتا ہے، مفہوم خدا ایک ہو سکتا ہے۔ تو یہیں سے مسلمانوں میں بٹوارا ہونا شروع ہو گیا، اور یہی تفسیریں ہم شیعوں میں بھی آنا شروع ہو گئیں کہ میں نے کئی مرتبہ کئی مجالس میں کہا کہ بحث چھڑ گئی شیعہ میں، کتابیں لکھ ڈالیں کہ نبی نور ہے یا بشر ہے، کسی نے کہا نور ہے، کسی نے کہا بشر ہے، اپنے علماء آپس میں لڑنے لگے، کہا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بھائی اس کا سیاق و سباق تو دیکھو، نبی نے ایسا کہا کیوں تھا؟ بشر نام ہے ظاہری شکل و صورت کا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کاغذ لیجئے، اس کاغذ پہ ایک انسان کی شکل بنائیے اور مجمع سے پوچھو یہ کیا ہے، کوئی کہے گا مولانا ہیومن ہے اور انسان ہے۔ اچھا اسی کاغذ پہ حیوان بنا دو، اچھا یہ کیا ہے، کہیں گے مولانا یہ حیوان ہے، تو میں کہنے کا حق تو رکھ سکتا ہوں یہ تو کاغذ ہے، یہ تو کاغذ ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ انسان ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ حیوان ہے؟ ہاں مولانا ہے تو کاغذ، پر جب شکل انسان والی ہو تو ہم اصل کی طرف نہیں جاتے، شکل کی طرف جاتے ہیں۔ اور مثال دوں، میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں یہ لکڑی کا ہے، آپ کیا کہو گے مولانا ممبر پر بیٹھے ہیں یا لکڑی پہ؟ اگر آپ کہو لکڑی پہ پھر بھی صحیح ہے، لیکن آپ پہلا تصور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ حلیے کا تصور ہوتا ہے، نہ کہ اصل کا تصور۔ تو کہا میں بشر ہوں، یعنی پہلا تصور میرا حلیہ دیکھو، میرا حلیہ انسانوں والا ہے، 2 آنکھیں رکھتا ہوں، 2 کان رکھتا ہوں، زبان رکھتا ہوں، ہاتھ رکھتا ہوں، پاؤں رکھتا ہوں، تو پہلا تصور جو تمہارے ذہن میں آتا ہے وہ انسانی تصور ہوتا ہے۔ لیکن میں کس شے سے بنا ہوں، میرا اصل کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، اس طرف نبی اشارہ نہیں کر رہے۔ تو آپ میں پوچھوں گا مولانا کس پہ بیٹھے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ ممبر پر۔ ممبر کس مٹیریل کا ہے؟ لکڑی کا۔ ہاں اب اگر سوال ہوگا کہ کون سا ممبر، آپ کہو گے لکڑی کا ممبر۔ کون سا عالم؟ لکڑی والا۔ کون سا عالم؟ اسٹیل والا۔ اگر ممبر چاندی کا ہو پھر بھی نام کیا ہوگا؟ ممبر۔ سونے کا ہو پھر بھی نام کیا ہوگا؟ مٹی کا ہو پھر بھی کیا نام کیا ہوگا؟ یعنی مٹیریل بدل رہا ہے، نام نہیں بدل رہا۔ ڈیفرنٹ مٹیریل ہے لیکن نام نہیں بدلا۔ فرمایا بالکل اسی طرح تو بھی بشر ہے، وہ بھی بشر ہے، تو خاکی بشر ہے، وہ نوری بشر ہے۔ تم دونوں کے مٹیریل میں فرق ہے، لیکن بات وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ نور ہے کیا؟ کیا مطلب وہ نوری بشر ہے، ہم خاکی بشر ہیں؟ مطلب میرا وجود خاک سے بنا، ان کا وجود نور سے بنا؟ نہیں، یہاں ظاہر جسم کی بات نہیں ہو رہی۔ ان کا وجود بھی ایک طینت، ایک مٹی سے بنا ہے، لیکن وہ ایک عظیم مٹی ہے۔ ہاں اس کی مٹی میں اور ہماری مٹی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں سمپل مثالیں دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں۔ عام سی مثال دیتا ہوں کہ یہ تار ہے، یہ تار 200 وولٹیج کے وزن کو برداشت کر سکتی ہے۔ ایک تار ہے جو 1000 وولٹیج ہے۔ تار تو تار ہے لیکن وولٹیج میں بڑا فرق ہے۔ ہے تو جنس زار کی لیکن وولٹیج میں فرق ہے۔ اس کے لیے قرآن کی آیت لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے جس پہاڑ نے قرآن کو برداشت نہ کیا اسی قرآن کو مصطفیٰ کے جسم نے برداشت کیا۔ وولٹیج میں فرق ہے۔ کہاں تیرا وولٹیج، کہاں کا مولانا کیسی بند قرآن پڑھ کہ جب قوم موسیٰ نے ضد کی، امام مولا کا فرمان ہے ضدی کبھی شیعہ نہیں ہوتا۔ ضد شیطان کی صفت ہے۔ جب حق بات کو سنو فوراً سرخم تسلیم کرنا ہوگا۔
قوم نے ضد کی، جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک مانیں گے نہیں. کبھی اللہ نظر ہی نہیں آتا، وہ مٹیریل چیز ہے ہی نہیں. تم عالم مادہ میں ہو، اس عالم میں خدا کو دیکھنا بالکل، یعنی اللہ نے کہا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے مجھے، پھر بھی ضد کی. اللہ نے کہا ضد ہے تو ان کو بلاؤ. فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب رب نے تجلی کی تو پوچھئے مفسران قرآن سے ہوا کیا تھا؟ ساری قوم جل کے راکھ ہو گئی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اگر بدن بدن جیسا ہوتا، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اگر بدن بدن جیسا ہوتا تو موسیٰ کو بھی جلنا چاہیے تھا. نبی نے بے ہوش ہو کر بتایا تو اور ہے میں اور ہوں. کہاں تمہارے اجسام، کہاں میرے اجسام. جب تک ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے قرآنی مفاہیم سے آگاہ نہیں کریں گے. یہ بحث چھڑی اور کئی علماء پر باتیں بھی آئیں، کیونکہ بعض اوقات بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر لوگ وہ کلپ بنا کے آپ کو بدنام بھی کرنے لگتے ہیں. قصور ہمارا ہی ہوتا ہے، کیونکہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی باتیں کرو جتنی ان کی عقلیں ہیں. تو ایک علم کلام میں بڑی بحث ہے کہ کیا خدا قادر ہے کہ نہیں. ہم نے کہا خدا قادر ہے. پھر بڑی بحث یہ چھڑی کہ کیا خدا کسی نیک بندے کو بھی چاہے تو کیا جہنم میں بھیج سکتا ہے کہ نہیں بھیج سکتا. اس کی سمپل سی دلیل ہے قرآن میں، سمپل سی دلیل ہے. ابراہیم جیسا نبی ہے، نمرود اسے آگ میں ڈال رہا ہے، ہم خدا پہ کیوں جائیں؟ ابراہیم جیسے نبی کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، اور نبی جب آگ میں جاتا ہے تو آگ نبی کے لیے گل و گلزار بدل جاتی ہے. تو اگر کسی نیک کو بھی وہاں بھیجا جائے گا تو وہ جگہ پھر آگ نہیں رہے گی، وہ گلستان محمد بن جائے گا. اور یہ حدیث معصوم بھی ہے. اللہ معصوم ہے. جب کسی مومن کو جہنم کے کنارے سے گزارا جائے گا تو جہنم سے آواز آئے گی فوز فوز یا مومن ان نورک یطفئ ناری. اے مومن مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا، تیرے نور سے میری نار بجھ رہی ہے. وجود مومن نورانی ہے. یہ کسی آگ کے قریب بھی جاتا ہے تو آگ کو بجھا دیتا ہے، کیونکہ اس کا وجود اس آگ سے زیادہ پاورفل ہے، اس کا وجود بہشت الہی ہے. تو یہ نور ہے کیا کہ جس نور کی تلاش میں ہر مومن ہے. کہ اہل بیت کا تعارف ہوتا ہے نور سے. نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. کبھی اللہ کہتا ہے کہ خدا ولی ہے، ولایت الہی کا تصور یہ ہے کہ تجھے ظلمت اور اندھیروں سے نکال کر نور میں لایا جاتا ہے. معصومین فرماتے ہیں نور سے مراد ہے عقل، نور سے مراد ہے شعور. یہ عقل ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے، ظلمتوں سے نکالتی ہے، اور شعور اور فکر اور ادراک کی محفل کے اندر لے کر آتی ہے. اور فرمایا اے مومن کثرت نماز قیامت میں معیار نہیں ہے کہ تم نے زیادہ مجلسیں پڑھی تھیں یا تم نے زیادہ مجلسیں سنی تھیں یا تم نے زیادہ نمازیں پڑھی تھیں. نہیں، اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. اللہ یہ دیکھے گا جس کی عقل جتنی زیادہ ہے اس کا عمل بھی اتنا بڑا ہے. نہ دینداری معیار ہے نہ حیا معیار ہے، معیار عقل ہے. بہت دیندار ہو لیکن اگر عقل نہ ہو اس کی کوئی خاص جزا نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑی بھی نمازیں پڑھتا ہو، حد کفایت بھی پڑھتا ہو، لیکن عقل اس کی زیادہ ہے تو اس کے عمل کی جزا بہت زیادہ ہے. آدم دنیا میں آئے، جبرائیل 3 چیزیں لے کر آئے، عقل لے کر آئے، حیا لے کر آئے، دین لے کر آئے. کہا آدم تجھے کیا چاہیے؟ حضرت آدم نے کہا مجھے عقل چاہیے. جبرائیل نے حیا اور دین کو کہا واپس چلو. کہا ہم نہیں چل سکتے. خدا نے کہا جہاں عقل ہوگی وہاں ہم ہوں گے.
تو ایسے کئی دیندار مولوی اور ملا نظر آئیں گے، تاریخی شخصیتیں نظر آئیں گی جو حافظ قرآن بھی تھے، مفتیان قرآن بھی تھے، لیکن عقل نہ ہونے کی وجہ سے حسین کے خلاف قتل کا فتویٰ بھی دے رہے تھے۔ یہ مسلمان جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بھی مار رہے ہیں، یہ مسلمان جو ٹی وی پر بیٹھ کر فضیلت علی بھی بیان کر رہا ہے، کبھی علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، لیکن اسے عقل نہیں آئے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے۔ تبھی فرمایا اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے یہ نہیں کہ علم نہیں رکھتے تھے، علم رکھتے تھے پر عقل نہیں رکھتے تھے۔ دنیا میں جاہل کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو۔ مولا علی ایسے شخص کو جاہل نہیں کہتے، ہمارے لٹریسی یعنی جو پڑھا لکھا نہیں ہے ہم اسے جاہل کہتے ہیں، لیکن علی کی نگاہ میں جاہل کون ہے؟ امام فرماتے ہیں جہالت ہے بمقابل عقل، علم کے مقابلے میں جہالت نہیں ہے، جہالت عقل کے مقابلے، یہاں عقل ہے یہاں جہالت ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو جاہل ہے، اور اگر پڑھا لکھا بھی ہے عقل نہیں ہے تو مولا جاہل کہیں گے۔ اردو کا ایک مشہور ہے نا، پڑھا لکھا جاہل، کس کو کہا جاتا ہے؟ اور سمپل تعریف اہل بیت نے یہ کی کہ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے یہ جاہل ہے۔ کہ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا وجود مٹیریل وجود ہے، جب تک ہم فزیکلی کسی چیز کو محسوس نہ کریں مانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ مومن کی نشانی یؤمنون بالغیب، فزیکل نہیں، جو نظر نہ آئے اسے مان۔ پھر کہتے ہیں مولانا یہ مسلم معاشرہ جو جنت کو مانے، جہنم کو مانے، حور کو مانے، غلمان کو مانے، پھر مسلم معاشرے میں اتنا گناہ کیوں؟ میں نے کہا کہتا ہے مانتا نہیں ہے۔ تبھی کہ ایمان لائے قیامت پر، ایمان لائے قبر پر، واللہ اگر کوئی قبر ہو، قیامت ہو، برزخ ہو، جہنم پر ایمان لائے، کیا کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ اس کا گناہ کرنا بتا رہا ہے کہ یہ ایمان رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے مال لوگوں کو لوٹنے کا مال بتا رہا ہے کہ یہ ایمان رکھتا ہی نہیں، اگر رکھتا تو یہ کبھی ایسے کام نہ کرتا۔ تو میں سمپل مثال یہ دیجیے، کیونکہ ہم مٹیریل ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا معاشرے کا مسئلہ ہے کہ بھائی جب تک ہمیں شوگر نہ ہو جائے تب تک ہم میٹھا نہیں چھوڑتے۔ اتنی اموات کیوں ہوتی ہیں؟ آخری زمانے میں اکثر لوگ جو مریں گے وہ معلق موت کی وجہ سے مریں گے، حتمی موت کی وجہ سے نہیں مریں گے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ لوگوں کے 80 سال 85 سال 90 سال آپ کی حقیقی ایج آپ کی یہ ہے، یہ حقیقی ایج ہے آپ کی۔ جتنا جسم برداشت کر سکے دنیا میں رہ سکتا ہے، لیکن ہم کیوں مرتے ہیں؟ ہم خود اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ہم احتیاط نہیں کرتے، مستحبات پہ عمل نہیں کرتے۔ کیوں آپ کے مراجع کی عمریں اتنی زیادہ ہیں؟ کیوں پاکستان کا ایج ریشو 60 ایئر 65 ایئرز، ابھی تو 40 45 50 تک لوگ پہنچے میں مر جا رہے ہیں، اور سارے لوگ بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ کوئی شوگر میں، کوئی اٹیک میں، کوئی بی پی میں۔ اکثر آپ دیکھیں گے اموات جو ہیں یا ہارٹ اٹیک سے ہو رہی ہیں یا کینسر اور دوسرے امراض سے ہو رہی ہیں۔ یہ معلق موت ہے، یہ حتمی موت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم مٹیریلسٹ لوگ ہیں، جب تک ہم کسی درد کو محسوس نہ کریں تب تک ہم احتیاط نہیں کرتے۔ یعنی جب تک دل کی 3 رگیں بند نہ ہو جائیں تب تک یہ گوشت کو نہیں چھوڑتا۔ یعنی کیا یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر ہمیں کہے کہ اب گوشت نہ کھاؤ؟ جب شوگر کی بیماری ہوگی پھر ہم میٹھا نہیں کھائیں گے؟ عقل مند کی ایک نشانی ہے کہ عقل مند احتیاط کرتا ہے، محتاط ہوتا ہے۔ احتیاط شرط عقل ہے۔ زیادہ روی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، میان روی عقل مندی کی نشانی۔ ایک صفت عقل مند انسان کی عدالت ہے۔ اگر یہ عاقل ہے یا عادل ہے، اگر عادل ہے تو اپنے کھانے پینے میں زیادہ روی نہیں کرتا۔ اب کیونکہ ہم مٹیریل ہیں، جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب آپ لاسٹ پہ ہو اور اس سے زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، اب کہتا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اس نے محسوس کیا اب شوگر ہوئی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، نظر کم ہونے لگی، چلنے میں سانس پھولنے لگا، اب یہ ترک کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ یہ مٹیریل انسان ہے۔ اور اگر پہلے دن سے علی کا جملہ سنتا کہ انسان جب سفرے پہ بیٹھو ابھی تک پیٹ بھرا نہیں، لقموں کو چھوڑ دو، ہاں کھانے کے بعد چہل قدمی کیا کرو، ایک محنت بھرا کام کیا کرو۔ اے انسان تو کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، کھاتا ہے تاکہ تو جیے۔ اگر یہ نظریہ انسان کا اور انسان ویسی زندگی گزارے جو اہل بیت نے سے بتائی، یہ دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب دعا کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم کہو بھی اور اس پر عمل بھی کرو، تب تک کہ جسم پہ عمل ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، مولا کی نگاہ میں وہ انسان سب سے بڑا بے عقل ہے۔ اس کی مثال اس طرح دوں
ایک ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ سگریٹ بہت پیتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو جائے، آج کے بعد ترک کر دو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سگریٹ پینا چھوڑ دی۔ 2-3 دن کے بعد کسی دوست کی شادی تھی، یہ شادی میں گیا، اسی ڈاکٹر کو دیکھا کہ شادی میں سگریٹ پی رہا ہے۔ اس نے کہا عجیب بات بھی، مجھے کہا نہ پیو، اور خود ڈاکٹر ہوتے ہوئے سگریٹ پی رہا ہے۔ اب دنیا تو کہے گی یہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، علی کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑا بے عقل اور جاہل نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ اہل بیت کے مقابلے میں آنے والوں کے پاس علم نہیں تھا، علم تھا پر عقل نہیں تھی۔ آج سب سے بڑی بیماری جو معاشرے میں ہے وہ بے عقلی کی بیماری ہے۔ جتنی ہم مار کھا رہے ہیں وہ بے عقلی کی مار کھا رہے ہیں، بے وقوفی کی مار کھا رہے ہیں۔ آقا بہجت کے پاس لوگ جاتے تھے، قبلہ ہمیں کوئی نصیحت کریے کہ سب سے پہلی نصیحت یہ جتنا پتہ ہے اس پہ عمل کر۔ کیا بار بار مولانا سے نصیحتیں سننے آتے ہو؟ سوال یہ کہ پہلا تم نے جو جتنا سنا ہے، مجلسوں سے جتنا دریافت کیا، اس پہ تم نے عمل کتنا کیا ہے؟ تو عقل مند اور عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنی حرکات، اپنی سکنات کو عقل کے میزان پہ تول کے چلو، اور ایمان کے درجات، کہ سلمان 90 درجے پر، فلاں 8ویں پر، فلاں 7ویں پر کیوں ہے؟ کیونکہ خلاصہ کرا، کیونکہ تھوڑا کسی اور ٹاپک کی طرف مجھے جانا ہے۔ عقل کی لغت میں اور ڈکشنری میں جب کوئی معنی کھولتے ہو تو عقل کا مطلب ہے کسی چیز کو گرہ لگانا، فارسی میں کہتے ہیں بند۔ اونٹ کے پاؤں کو جب باندھا جاتا تھا اس کو عقل کہتے تھے۔ عقل کسی چیز کو روک کر یا کسی چیز کو گرہ لگانا، اس کا نام ہے، یا انگلش میں کہوں کہ جس کے وجود میں جتنی بریک ہے وہ عقل مند انسان ہے۔ اب کسی نے کہا مولانا ہماری بریک تو لوز ہو چکی ہیں، سفرے پہ بیٹھتے ہیں بریک ہی نہیں لگتا مولانا۔ یہ جو لوزنس آف بریک ہے نا، اور کیوں کہا کہ کم از کم ہفتے میں ایک روزہ، نہیں تو 15 دن میں ایک روزہ، نہیں تو مہینے میں ایک روزہ، یہ تمہارے برین کے مسلز کو خدا مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ وہ جوان جو باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہیں، اگر باڈی بلڈنگ چھوڑ دو، مسلز اپنی جگہ پہ نہیں رہتے۔ ان مسلز کا شیپ اگر صحیح چاہتے ہو، اس میں بیوٹی چاہتے ہو، تو تمہیں ریگولر باڈی بلڈنگ کرنی پڑے گی۔ دین بھی بالکل اسی طرح ہے، اگر تم عقل کے بریک کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ کم از کم ہفتے میں ایک روزہ، تاکہ تیرے وجود میں کنٹرول بڑھے، نہیں تو 15 دن میں ایک روزہ، نہیں تو ایک مہینے میں۔ خدا نے کہا یہ رکھ ہی نہیں رہا، اس نے واجب کر دیا کہ تم سال میں 30 دن رکھو۔ رکھو ہی رکھو، کیونکہ اگر وہ واجب نہ کرتا ہم نہ رکھتے۔ اب 30 دن میں پہلا دن مشکل ہوتا ہے، دوسرا دن آفٹر 10 days یہ روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، ہمارے مسلز کو عادت ہو جاتی ہے۔ اب کتنا بھی پیٹو انسان ہو، روزے میں ہوگا سامنے کھانا نہیں کھائے گا، یقین آئے گا کسی کو؟ ہاں یہ کھانا نہیں کھا رہا بھائی، جو کھانے پہ ٹوٹ پڑتا تھا، کیونکہ اسے عادت ہو گئی ہے۔ اور اس کے اور بھی فائدے ہیں، یہ تو سائنس نے ثابت کیا کہ جب آپ کے وجود کو بھوک لگتی ہے تو اندر سیلز ہیں آپ کے، جب آپ کھانا ڈالتے ہو تو ان چیزوں کو کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد نئی نئی چیزیں، آپ کی کھال بنتی ہے، گوشت بنتا ہے، مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کی کھال نہیں بن رہی ہے، یہ بھی قدرت الہی ہے کہ جب وہ کھال بناتا ہے تو اس کا رنگ ویسا ہی بناتا ہے جیسا کل تھا۔ بعض لوگوں کو کوڑ ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو سیلز رنگ بناتے ہیں وہ صحیح رنگ نہیں دے پاتے، جو رنگ آپ کا ہے تو رنگ میں ڈفرنس پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اندر کوئی فنکشن ایسے بگڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب انسان کھاتا ہے تو آپ کی باڈی کے جو سیلز ہیں وہ کھانے کو کھاتے ہیں، کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اب کیونکہ پیٹ میں کھانا نہیں جا رہا، ان کو تو کھانا چاہیے، وہ کس چیز کو کھائیں؟ تو کہ ہر انسان کی باڈی میں کینسر سیلز ہیں، تو جب کھانا نہیں جاتا وہ کینسر سیلز کو کھا جاتے ہیں۔ تو جو انسان روزہ رکھتا ہے اسے کبھی کینسر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کم از کم ایک ہفتے میں آدمی روزہ رکھے، جسم کا بھی فائدہ، روح کا بھی فائدہ، عقل کو بھی طاقت ملتی ہے۔
یہ 3 صدیوں پہلے جو ہمیں بتایا گیا. آج دنیا کورونا سے ڈر رہی ہے. کئی مجالس سے میں نے کہا کہ حدیث سے صحیح سند ہے کہ معصوم فرماتے جہاں لوگ جمع ہو جائیں، ایک جگہ پہ لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں پہ ذکر خدا، ذکر محمد اور آل محمد ہو، فرماتے ہیں ایسی محفل میں کبھی خدا بلا نازل نہیں کرتا. صحیح سند حدیث ہے، بلا نازل ہو ہی نہیں سکتی بشرط کہ اس محفل میں خلوص ہو، محفل ریا نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ بلا نازل ہو جائے. ہماری حرکات، ہماری سکنات عقل کے مطابق نہیں ہیں. معاشرہ اس بھیڑ بکریوں کی طرح بن گیا ہے، جو ہمیں سننے میں آتا ہے وہی ہم کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا عقل نام ہے ایک پاور کا جو انسان کو روکنے کی طاقت دیتا ہے کہ تجھے کہاں روکنا ہے. جب غصہ آ جائے تو اگر عقل ہوگی، انسان غصہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ جس کے پر غصہ کر رہا ہوں وہ میری ماں تو نہیں ہے، وہ میرا باپ تو نہیں ہے. لیکن اگر عقل نہیں ہوگی، اس کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوگا. جب شہوت طاری ہو جائے گی، اگر حیوان کی طرح جھپٹ پڑا تو یہ حیوان ہے، لیکن اگر قوت عاقلہ اس کے وجود میں ہوگا اپنی شہوت پر کنٹرول کر لے گا. اہل بیت نے، کیونکہ ہم فزیکل اور مٹیریل ہیں، زیادہ تر ہم نے کیا دکھایا؟ ہم نے یہ دکھایا مولا علی نے خیبر فتح کر دی، خندق فتح. ارے وہ پاور آف باڈی تھا. خیبر فتح کرنا، خندق فتح کرنا، مرحب کو بچھاڑنا، انتر کو بچھاڑنا، یہ کون سا پاور؟ یہ باڈی کا پاور ہے. لیکن اصل طاقت جو علی ابن ابی طالب کی تھی، وہ طاقت یہ تھی کہ طاقت کے ہوتے مولا اس کے سینے پہ سوار تھے اور اس نے علی کے چہرے پہ لعاب الدہن پھینکا تھا. علی کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ علی وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے. ورنہ عمر ابن عبدود ہزاروں کے مقابلے میں جاتا تھا. باڈی پاور تو بہت سارے لوگوں کے پاس تھا. تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کے پاس جسمانی پاور بہت زیادہ تھا، لیکن وہ یہودی جب میرے آقا کے ہاتھ میں رسیاں دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے. لوگوں نے کہا تم نے اتنی جنگیں دیکھی، کلمہ نہیں پڑھا؟ کہا ہاں نہیں پڑھا تھا، کیونکہ میں نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا. یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے خیبر و خندق کو فتح کیا، عمر ابن عبدود کو بچاڑا. آج ایسے کھڑے ہیں علی جیسے علی زندگی میں لڑا ہی نہیں ہے. آج ایسے کھڑے ہیں علی جیسے علی کو تلوار بازی آتی ہی نہیں ہے، جیسے اس نے تلوار سے آشنائی نہیں ہے، اس نے کبھی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی. کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جہاں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کے غضب کا کنٹرول ہے. اسی کنٹرول کو عقل کہتے ہیں کہ طاقت کے ہوتے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کیا جائے. بد دعا دیتے تو کیا نہ ہوتا. یہی تو کنٹرول ہے پروردگار عالم کا کہ خدا چاہے تو اپنے سارے دشمنوں کو ایک ارادے سے کن فیکون سے تباہ و برباد کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتا. یہ صبر الہی ہے. وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، تمہیں وقت دیتا ہے، تمہیں ٹائم دیتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں حرکات اور سکنات ویسی ہیں کہ نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس ٹاپک پہ میں نے کئی مجالس میں گفتگو کی ہے، کراچی میں اور نیٹ پر بھی موجود ہیں. لیکن یہ دور فتن جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. بعض اوقات ہمارے خطباء کرٹیسائز بہت اچھا کرتے ہیں. ہاں کرٹیسزم اچھی بات ہے، لیکن صرف کرٹیسزم کسی بات کا حل نہیں ہے. کہ میں یہ کہوں کہ شیعہ قوم یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، کرٹیسزم ہے. لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن تب تک ہمیں نہیں ملے گا جب تک ہم سسٹم الہی کو سمجھیں گے نہیں. 3 لفظ ہیں قرآن میں. ایک لفظ ہے ہمزات، ایک لفظ ہے نفسات، ایک لفظ ہے نفخات. نفاسات فی العقد. فرما شیطان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، صدیوں سے ہم جناب سیدہ کی شہادت پڑھ رہے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ نبی کو جاتے ہوئے گھنٹے ہوئے ہی کتنے تھے. اس امت کو ایسا کیا ہوا کہ اپنے نبی کی بیٹی کے گھر پر آگ لے کر آ گئے؟ یہ سوچنے کے لیے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے کہ اپنے نبی کی بیٹی کے در پہ آگ لے کر آئیں؟ تو تاریخ کے کئی واقعات اس پہ گواہ ہیں. اگر آپ واقع جناب سیدہ کو مانو بھی نہیں تو کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے.
اس سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ اسی نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی گئی کہ نہیں. اٹ مینز پاسبل ہے. اگر اس زمانے میں یہ مسلمان کر سکتا ہے تو اس زمانے میں بھی کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے مسلمان نے ایسا کیا کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو قصوں کی کتاب بنا دیا. ہم نے کہا کہ سورہ بقرہ میں بھینس کا قصہ ہے، کہیں پر جناب صالح کی اونٹنی کا قصہ ہے، کہیں پر موسیٰ کی قوم کا قصہ ہے. یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں تھی، یہ قرآن تفکر تدبر کی کتاب تھی کہ لآیات لأولی الالباب. یہ قصے بتاتا ہوں تاکہ تو ان سے کچھ سیکھے. آج کسی بھی زبان سے یہ پوچھو تم نے سورہ بقرہ پڑھا تو تم نے سورہ بقرہ سے کیا سیکھا؟ آج یہ مفتی یہ مولوی اپنے بچوں سے پوچھے، اپنے شاگردوں سے پوچھے کہ یہ سورہ بقرہ کا قصہ جو اتنی سورہ بقرہ قرآن کی بڑی سورہ ہے، اس سے آپ کو کیا ملا؟ جو سورہ بقرہ کو سمجھ جائے وہ علی کی مظلومیت کو سمجھ سکتا ہے. جو سورہ بقرہ کو سمجھ جائے وہ رسول کے جانے کے بعد کے مسلمانوں کے مزاج کو سمجھ سکتا ہے. ایک سمپل سا سورہ بقرہ ہے، اگر اس کو آپ سمجھ لیں. اچھا ہے کیا سورہ بقرہ میں؟ کا مولانا ایک بچڑے کا قصہ ہے. ایک شخص مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد قاتل کا پتہ نہیں لگتا، تو خدا ان کو کہتا ہے کہ ایک بچڑا ذبح کرو. اچھا بچڑا کیسا ہو؟ صفراء لونھا، اس کا جو رنگ اور کلر ہو وہ پیلا ہو. اب کیا خدا اس قوم کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا؟ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے بھئی. خدا تجھے بتانا ہی ہے تو تو بتا دے. یہ کیا چکر ہے کہ ایک بھینس کو ڈھونڈو، اس بچڑے کو ڈھونڈو جس کا رنگ جو ہو وہ پیلا ہو، پھر پوری قوم در بدر ہے ایک بچڑے کے پیچھے. پھر جب بچڑا مل جاتا ہے پھر شرط کیسی ہے کہ اس کے وزن کے مطابق سونا دو. پروردگار تجھے بتا ہے تو بتا دے. یعنی ہم قرآن پڑھیں اور ہمارا اتنا ٹائم ضائع ہو کہ ہمیں یہ بتایا جائے وہ رنگ ڈھونڈ رہے ہیں، صفراء لونھا، رنگ کیسا ہو؟ پیلا رنگ ہو. پھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو ڈھونڈا جائے، پورے گاؤں میں کہیں نہیں مل رہا ہے، خاتون کے گھر میں بچڑا مل رہا ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر خدا بتاتا ہے. اچھا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ بچڑا ہو؟ خدا تو کہہ دیتا اونٹ ہو، تو کہہ دیتا بکری ہو، دمبا ہو. کیا کہنا چاہ رہے پروردگار؟ جب تک بنی اسرائیل کو سمجھو گے نہیں تب تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل ہے، 1/3 آف قرآن یہودیوں کا ذکر ہے. کتاب مسلمانوں کی، ذکر یہودیوں کا. کچھ تو خدا سمجھانا چاہ رہا ہے اس مسلمان کو. اچھا پھر یہ کیوں جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو سامری نے کیا بنایا تھا؟ بچڑا بنایا تھا. اچھا سامری نے بچڑا کیوں بنایا تھا؟ بکرا کیوں نہیں بنایا تھا؟ اونٹ کیوں نہیں بنایا تھا؟ اور وہ بنی اسرائیل کی قوم جس نے 11 12 معجزے دیکھ لیے، معجزے کے دیکھنے کے بعد بھی 40 دن کی دوری نے انہیں بچڑا پرست بنا دیا. تو آپ نبی کی دوری کی بات کرتے ہو. لیکن پہلا ایشو یہ ہے کہ یہ بچڑا کیوں بنایا؟ فرمایا پہلا کام جو شیطان کرتا ہے وہ ہمزات کا کام کرتا ہے. وہ پہلے تمہارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے تیرے اندر زینت کیا ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا، ہم سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی حسن ہے جس کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، ہماری آنکھوں میں ایک روشنی آتی ہے. ہم سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی زینت ہے، کوئی حسن ہے. اب کسی کے دل میں مال، کسی کے دل میں دولت، کسی کے دل میں کربلا، کسی کے دل میں کیا، کسی کے دل میں کیا. کہا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کی قوم تھی یہ مصر کے رہنے والے تھے. مصر میں مختلف خدا تھے. مثلا کہا جائے کہ کراچی کا سپیریئر ایریا کون سا ہے؟ مثلا مشہور کہا جاتا ہے DH ہے. یہاں پہ سپیریئر لوگ رہتے ہیں. وہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ویسٹرنائز مائنڈ سیٹ ہے. ان کے کپڑے دیکھو گے، ان کی حرکتیں دیکھو گے، ان کے بچے دیکھو گے، ہر تیسرے کے پاس ایک کتا ہوگا. ویسٹرنائز مینٹلٹی کے لوگ وہاں رہتے ہیں. یہ جب مصر میں رہتے تھے تو یہ جو جتنی قوم حضرت موسیٰ ان کو لے کر آئے، 600 سے زیادہ لوگ تھے، تو وہاں پہ مختلف خدا تھے. کسی کا خدا کیا، کسی کا خدا کیا. لیکن جو مصر کے قبطی تھے، جو اعلیٰ ترین لوگ تھے، جو وزیر وزراء تھے، ان کا جو خدا تھا وہ بچڑا تھا. اور وہ ایسا خدا تھا جس کو وہ سونے سے بناتے تھے. تو مصر کے سپیریئر جو لوگ تھے ان کے یہاں 2 چیزیں زینت تھیں: ایسا خدا ہو جو بچڑا ہو، دوسرا سونے کا ہو.
یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ چل تو پڑے تھے لیکن دل سے وہ زینت نہیں نکال سکے تھے. فرمایا جب سارے معجزے دیکھنے کے بعد ایک گاؤں سے گزرے, اس گاؤں میں لوگ بچڑے کی عبادت کرتے, موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا, تم ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دو. کہ بندگان خدا میں نے اتنے معجزے دکھلا, ابھی تک تم بچڑے کے پیچھے ہو. یعنی ایمان تو لایا تھا لیکن دل سے اس زینت کو نہیں نکالا. دو زینت ہیں, ایک بچڑا دوسرا سونا. آج کے ہندوؤں کو دیکھو گے وہ یا بچڑا پرست ہوتے ہیں یا ہندو سونے کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور وہی کلچر مسلم میں آیا کہ ہمارے مسلمان کے جوان بچے سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں, سونے کی چینز پہنتے ہیں. یہ کون سا کلچر ہے؟ کچھ مینٹلٹیز ویسٹرنائز ہیں, کچھ مینٹلی ہندوازم ہندو والی مینٹلٹیز ہیں. وہی کلچر مصر والا. تبھی قرآن فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت, یہ دو چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے. ایک طاغوت پہ ایمان رکھتے تھے, دوسرا جبت پر. یہ جبت کیا ہے؟ وہ ایجپٹ ہے. ایجپٹ کی ثقافت پہ ایمان رکھتے تھے. حضرت موسیٰ دور گئے, سامری سمجھو شیطان ہے, اس نے کہا میں قوم کو کیسے پلٹاؤں؟ پہلے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا کہ دل میں زینت کیا ہے. دل میں دو ہی چیزیں تھی, حسرت کھاتے تھے کہ ہمارا بھی کوئی خدا ہو جو بچڑے جیسا ہو اور سونے والا ہو. اس نے وہیں پہ بچڑا بنایا, اس پہ سونا چڑھا دیا. جیسے دل کا بت باہر نکل کے کھڑا ہو گیا تو یہ سجدہ ریز ہو گئے. اب جب قوم میں قتل ہوا تو خدا ان کی دلوں میں بیٹھی ہوئی زینتوں کو ختم کرنا چاہتا تھا. تو خدا نے شرط رکھی کہ اگر پتہ لگانا ہے قاتل کون آئے تو کسے ذبح کرو؟ جس کو تم نے اپنا بت بنایا ہوا ہے. زبان سے تو نہیں کہتے تھے کہ ہمیں بچڑا پسند ہے, لیکن رب تو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کس چیز کی محبت ہے. یہ بچڑے پرست ہیں, زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن دل میں کوئی خدا اور ہے. تو خدا نے کہا ہاں بچڑا ذبح کرو تو بتاؤں گا. بہانے بنانے لگے, پیلا ہو, نیلا ہو. اللہ نے کہا نہیں, صفراء لونھا, جو تیرے دل میں زینت ہے نا, سنہری رنگ والا, پیلے رنگ والا, اسے ذبح کرو. اب مسئلہ حل بھی کرنا تھا, کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ موسیٰ ہم کیسے ذبح کریں, یہ تو ہمارے دلوں میں زینت ہے, یہ تو انٹرنل خدا ہے ہمارا. اللہ نے کہا نہیں, جب تک ذبح نہیں کرو گے نہیں بتاؤں گا. دوسری زینت تھی سونا, گولڈ. اللہ نے پیغام بھجوایا اس خاتون کو, شرط یہ رکھنا اس کے وزن کے برابر سونا نہ ہو. دونوں محبتوں کو خدا نے ان کے گھروں سے بھی نکالا, ان کے دل سے بھی نکالا. دل سے محبت یہ نکلی کہ بچڑے کو ذبح کرنا پڑا, اور گھروں میں جتنا سونا تھا یہ باہر لے کر آئے. تو میرے عزیز, جب تک اندر کے بتوں کو نہیں توڑتے تب تک حقیقی توحید پرست تم نہیں بن سکتے. تو رسول کا کلمہ تو پڑھا تھا لیکن مسلمانوں کے دلوں میں جو زینت بنا ہوا تھا وہ شیخوخیت کا قانون تھا. ہے کوئی مفتی آج پاکستان میں جو یہ کہے کہ خلیفہ اولا کا علم علی سے زیادہ تھا؟ ہے کوئی مفتی جو یہ کہے جناب ابا بکر شجاعت میں علی سے زیادہ تھے؟ ہے کوئی مفتی جو یہ کہے علم میں شجاعت میں؟ کہتے نہیں, سب کہتے ہیں علی کا علم بھی زیادہ تھا. برملا کہتے ہیں علم بھی زیادہ تھا, علی سے مشورے لیے جاتے تھے, شجاعت بھی زیادہ تھی علی سے, ہر میدان میں علی آگے تھے. اچھا پھر علی کو قبول کیوں نہیں کیا؟ ابن عباس فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ علی جواں تھا, ان کے دلوں میں شیخوخیت کا بت بنا ہوا تھا. اچھا اگر انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا, کیا قوم نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ پوری قوم نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی. اس لیے بیعت کی کیونکہ عرب کے معاشرے میں رہنے والوں کے ذہنوں میں یہ بت تھا کہ خلیفہ وہی ہوتا ہے جو عمر اور ایج کا زیادہ ہو. تبھی خدا نے جب رسول کو بھی مبعوث کیا تو کتنی عمر میں کیا اعلان نبوت؟ 40 سال کی. کیونکہ بیفور 40 ایئرز اگر اعلان کرتے تو نبی کو بھی نہ مانتے. جو قوم نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی وہ علی کو کیسے مان لیتی؟ تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو کیا حال ہوا تھا بنی اسرائیل کا. اے مسلمان, تیرا حال بھی کہیں یہ نہ ہو جائے. جلدی جلدی سے بتا رہا ہوں, 3 کام شیطان کرتا ہے. پہلا کام ہمزات کرتا ہے. ہمزات حقیقی اللہ کے جانشین کو بدنام کرتا ہے, اللہ کے حقیقی ولی کو بدنام کرتا ہے. ایسے سمجھے ایک فیک پرسنالٹی, ایک ریئل پرسنالٹی, وہ ریئل پرسنالٹیز کو بدنام کر دیتا ہے. وہی کام جو 70,000 ممبروں سے امیر شام نے کیا.
حقیقی پرسنالٹی کو بدنام کرو، گالیاں دو، دشنام دو، اس کی شخصیت کو خراب کرو، یہاں تک کہ مولا علی کی جب شہادت ہوئی تو لوگ کہنے لگے کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ پہلا کام جو کرتا ہے حقیقی پرسنالٹیز کو خراب کرتا ہے، دوسرا کام جو شیطان کرتا ہے جب فیک پرسنالٹی کو خراب کر دیا، جب حقیقی پرسنالٹی کو خراب کر دیا اس کے سامنے ایک فیک پرسنالٹیز کو لاتا ہے، یہاں علی کے وجود کو خراب کر کے امیر شام کے وجود کو بھاڑتا ہے، جھوٹی حدیثیں بنواتا ہے، جھوٹے قصیدے بنواتا ہے، جھوٹے فضائل بنواتا ہے تاکہ لوگوں میں فیک پرسنالٹی ایز اے رول ماڈل بن جائے۔ وہی کام جو آج نظام میں ظلم کر رہا ہے۔ آپ ہالی ووڈ کی جتنی فلمیں دیکھیں گے اس میں جتنے ہیرو اور اسٹارز ہیں وہ فیک ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے لیے گویا ریئل بن چکے ہیں۔ اسپائڈر مین اس ریئل پرسنالٹی لوگوں کے ذہنوں میں، بیٹ مین ایک ریئل پرسنالٹی بن گئی ہے۔ انڈیا کی جتنی فلمیں آپ دیکھیں گے فیک پرسنالٹیز کو ریئل شیپ دیا جاتا ہے۔ پہلا کام تو شیطان یہ کرتا ہے، اس شخص کو خراب کرتا ہے، پھر فیک پرسنالٹی کو لاتا ہے۔ دوسرا کام جو شیطان کرتا ہے وہ آپ کے دلوں میں ضرورتوں کو ایجاد کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پہلے حقیقی شخصیت کو خراب کرتا ہے۔ یہ بھی معصوم کا فرمان ہے کہ یہ بھی کمال خدا ہے کہ کسی دکان پہ جاؤ گے ایک نقلی کرنسی لے کر جاؤ گے تو نقلی جب ہوتی ہے تو اصلی کا پتہ چلتا ہے، اصلی کی قدر تبھی ہوتی ہے جب نقلی سامنے ہو۔ تو یہ جتنی بھی فیک بناتا جائے اصل اتنا ابھرتا جاتا ہے، اس کی قدر ہی تب ہوتی ہے کہ جب فیک سامنے ہو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی اصل کا وجود ہونا ضروری ہے۔ اب وقت نہیں ہے میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، 48 منٹس ہو گئے ہیں۔ یہی کام دشمن نے پاکستان میں کیا۔ سخت جملے ہیں لیکن بعض اوقات مجھے بولنے پڑتے ہیں۔ یہی دشمن نے پاکستان میں کیا۔ 1997 سے لے کر آپ کی قیادتوں کو اس نے خراب کیا، جس میں ہمارے اپنے لوگ کھیلتے رہے، سمجھ نہیں رہے تھے کہ ہم حمزات کا کام کر رہے ہیں۔ اگر عقل ہونا انسان کے پاس، شعور ہونا انسان کے پاس، مجھے دنیا کی ایک کنٹری بتائیے، سنگل کنٹری بتائیے جس میں 2 پریزیڈنٹ ہو، 2 کنٹریز۔ آیت اللہ العظمیٰ مبشر کاشانی کے پاس تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاکستان میں شیعہ قوم کو لیڈ کون کرتا ہے؟ میں نے کہا بہت لیڈر ہیں۔ کیا مطلب بہت لیڈر ہیں؟ اچھے ہیں؟ میں نے کہا سارے اچھے ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، قوم کا درد رکھنے والے، تنبیہ دینے والے، سمجھانے والے۔ انہوں نے کہا کتنے بھی اچھے ہوں لیکن اگر 4 ہیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دلیل یہ دی کہ کوئی دنیا کا ایک کنٹری ہمیں بتاؤ جس میں 2 پریزیڈنٹ ہوں، بھائی ایک کنٹری بتاؤ مجھے۔ آپ کے پاس نگاہ میں کوئی ایسا کنٹری ہے تو مجھے بتاؤ۔ اب دونوں پریزیڈنٹ، اصل قانون الہی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ لوجیکل قرآن کی عقلانی دلیل ہے، اگر اس کائنات میں 2 خدا بھی ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ اپنے وجود پہ سب سے پہلے جو دلیل لیتا ہے وہ یہی دلیل لیتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو 2 خدا ہیں تو فساد نظر آ رہا ہے تمہیں؟ فساد اگر نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہاں پہ ایک خدا ہے۔ بی بی کے دروازے پہ آگ لگنے کی سب سے بڑی وجہ تھی امت کا فتنہ۔ ابوذر کسی اور کو امام مان رہا ہے، زبیر کسی اور کو امام مان رہا ہے، امت کے دوسرے صحابی کسی اور کو امام مان رہے ہیں۔ فتنے کی اصل وجہ یہی ہوتی کہ جب امت مختلف لیڈرشپوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے۔ یہ خلاف عقل ہے، کتنا بھی بڑا عالم آ جائے، یہ خلاف قرآن ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ایران کے پیچھے امام زمانہ کھڑے، میں نے کہا قطعاً ایسا نہیں ہے، مولا ہر شیعہ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ مولا ایران کے شیعوں کے پیچھے کھڑے ہیں، حزب اللہ کے شیعوں کے پیچھے کھڑے ہیں اور پاکستان کے شیعوں کو امام نے چھوڑ دیا ہے۔ ایران اگر تھوڑا بہت آپ کو مضبوط نظر آتا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہاں 1 مین لیڈرشپ ہے۔ اسی ایران میں 2 لیڈر آ جائیں ایران بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔
آج مضبوط ہے کیونکہ اس نے قرآن کے اصل اور قانون کو اس نے وہ کیا ہے. لبنان کے شیعہ اگر آج مضبوط ہے ون مین لیڈرشپ ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کے اصل کو پیروی کی اس کی. اور پاکستانی شیعوں میں اگر کوئی یہ کہے کہ لبنان کے شیعوں میں کہتا ہوں یہاں کے شیعوں میں وہاں سے زیادہ پوٹینشل ہے, یہاں کے جوان میں وہاں سے زیادہ پوٹینشل ہے, یہاں کی قوم میں وہاں سے زیادہ. فرق یہ آیا کہ وہاں ایک لیڈرشپ ہے اور ہم ڈفرنٹ لیڈرشپوں میں بٹے ہوئے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے, لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اصل قرآن کے خلاف چل رہے ہیں. ہم وہی ہمزات شیطان جس کے پیچھے شیطان ہے. پرسنالٹیز کو خراب کرو. اب 2 لیڈر یا 4 لیڈر شیطان وہی کرتا ہے پرسنالٹی کو خراب. جب پرسنالٹیز کو آپ خراب کرو گے دین وہ فیک پرسنالٹی خود بناتا ہے, اور فیک پرسنالٹیز جب بناتا ہے پھر قوم تباہی کی طرف چلی جاتی ہے. 11 جنازے ہوں یا 12 جنازے کوئٹہ میں پڑے ہوئے ہیں. کراچی سے فون آیا مولانا ہم نے ایئرپورٹ پہ دھرنا دیا ہے, میں اس کو افریقہ تھا, کب لائیو خطاب کریں. ایک تو جہاں دھرنا لگتا ہے نا یہ جو کیمرہ ہے کہ فلا تبرج نہ اینی ہاؤ میں لوگ مجھے دیکھیں, اینی ہاؤ مجھے دیکھیں. جو تبرج جاہلی میں کہ مجھے بس سبسکرپشن چاہیے, مجھے لائک چاہیے, مجھے فالوورز چاہیے, یہ جو میڈیا کا گیم چلا ہوا ہے. تو میں نے کہا جنازے رکھے کیوں ہے؟ کہ مولانا اس لیے رکھے وزیر اعظم آئے. اچھا کیا ہوگا وزیر اعظم کے آنے سے بھائی؟ آپ کی ڈیمانڈز بھی تو عاقلانہ ہونی چاہیے. میں نے کہا سب سے پہلے ان جنازوں میں ہمارے اپنے لیڈرز جاتے ہیں. جتنے دن جنازے پڑے رہے ایک بھی لیڈر شیعہ وہاں نہیں گیا. کہتے ہمارے نمائندے گئے. میں نے کہا لیڈرز کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ہمارے اپنے لوگ اتنے انتشار میں ہیں. اے کاش یہ جنازے لیڈرز کے دروازوں پہ چلے جاتے اور وہ رسا یہ خواہش کرتے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اس شیعہ قوم کو ایک لیڈر عطا کریں تاکہ اس قوم کو عزت بھی ملے. کربلا بپا ہوئی فتنے کی وجہ سے. اگر ون مین لیڈرشپ ہوتی رسول خدا کے جانے کے بعد کربلا نہ ہوتی. یہ حدیث سخت ہے, اتحاد کی وجہ سے ممبر سے پڑھی نہیں جاتی کہ امام حسین نے اپنا خون اٹھایا اور کہا کہ نانا میں قیامت کے دن 2 لوگوں کی شکایت کروں گا. یہ وہی تھے جنہوں نے علی کا حق غصب کیا تھا. اگر وہ یہ نہ کرتے آج کربلا نہ ہوتی. یہ جتنے گلے کٹ رہے ہیں, وہ سپاہی صحابہ کاٹے, لشکر, یہ سارے گناہ ان لوگوں کی گردنوں پر ہیں جنہوں نے اس امت کو ڈیوائیڈ کیا تھا. تو آج جو اس قوم کے کرتا دھرتا ان کو سوچنا چاہیے اگر ہم ڈیوائیڈ کرنے پہ لگے ہوئے جتنے خون ہیں یہ آپ کے گلے میں جائیں گے. کیونکہ قومیں تب تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک دشمن یہی چاہتا ہے, انٹرنیشنل ایجنسیز یہی چاہتی ہیں کہ اس ملک میں ایک لیڈرشپ نہ ہو. میں نہیں کہتا کوئی متفق, اصل 10 لیڈر ہوں جناب سلمان فارسی جیسے, 20 لیڈر ہوں خمینی جیسے, لیکن اگر 20 ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک خمینی بننا پڑے گا. یہی ایران ہے جب 88 میں احمدی نژاد کے دور میں اتنے دنگے فساد ہوئے لیکن وہاں کی قوم اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑی رہی. تو عزیز و دشمن یہی نہیں چاہتا. امریکہ کا حال آپ دیکھیں, جب اس میں لیڈرشپ میں ڈیوائیژن آئی تو امریکہ جیسا ملک ہل گیا. 25,000 فورسز, پریزیڈنٹ جس دن اوتھ لے رہا تھا 25,000 فورسز وہاں کھڑی تھی تاکہ یہ ملک تباہی کی طرف نہ جائے. کیسا بھی ہو لیکن اگر فیصلہ کیا ہے نیکسٹ پریزیڈنٹ کا اوتھ لینا ہے, قوم کو ماننا پڑے گا. ہیمفرے کی بک تمام تر چیزیں موجود ہیں. عراق کے شیعہ اتنی ڈویژن وہاں پہ ہو گئی. آغا سیستانی جب لندن سے آپ نے دیکھا ساری فورسز بھاگ کے چلی گئی. تو یہ طاقت ہے. شیعہ قوم اگر اپنے وجود میں عاقلانہ حرکات کرے اور اس عقل سے برتاؤ کرے تو یہ نہ قتل ہو نہ غارت ہو اور دنیا ہمیں سنے بھی اور برداشت بھی کرے. ایک کسی قوم کا فاسد بھی لیڈر ہو نا, فاسد لیڈر کی بات کر رہا ہوں, ان قوموں کی آپ عزتیں دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. کچھ امام نیک ہوتے ہیں, کچھ امام نیک نہیں ہوتے.
آخانیوں کے جو امام ہیں آپ دیکھیں پاکستان آتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف اس کو ریسیو کرنے جاتا ہے. کیا وہ نمازی ہے؟ کیا وہ پرہیزگار ہے؟ نہیں، لیکن ایک لیڈرشپ ہے. مولا کیوں فرماتے ہیں کہ نظام ظلم میں اگر عدل بھی ہو تو وہ چل سکتا ہے. تو یہ اگر عقل ہو انسان کے وجود میں، مین ایشو ہے کہ آپ کے پاس ایک لیڈر اگر ہوگا تو یہ قوم عزت سے جیے گی اور اس قوم میں کبھی ایسے واقعات نہیں ہوں گے. اور اگر نہیں ہو رہا تو یہاں عقل کی کمی ہے. اور معصوم فرماتے ہیں علی والے کی نشانی یہی ہے کہ اس کے پاس عقل ہوتی ہے اور دشمن علی کے پاس عقل نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد وعلی فرجہم. چھٹے امام کا زمانہ ہے. ایک شخص امام کے پاس دوڑا آیا کہ مولا آپ کا چاہنے والا ہے. وقت کے حاکم کے سپاہی اسے پکڑ کے لے گئے اور شاید اسے قتل کر دیا جائے. امام نے کہا کیوں؟ کہ مولا وہ راستے سے چل رہا تھا اور چلتے اس کا پاؤں پھسلا اور پھسلنے کے بعد وہ پہلو کے بل زمین پہ گر پڑا. جیسے اس کے پہلو پہ چوٹ آئی تو اس نے جناب سیدہ کے قاتل پہ لعنت بھیجی. اب اسے علم نہیں تھا میرے اطراف میں کوئی ہے، اچانک سے گرا اور اتنی چوٹ آئی. اس نے بیوی کے قاتل کا نام لیا اور اس پر لعنت بھیج ڈالی. سپاہیوں نے سن لیا کہ کس پہ لعنت بھیج رہا ہے. اس کو پکڑ کے لے گئے کہ مولا شاید قتل کر دیا جائے. امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا کہ مسجد میں جمع ہو جاؤ، جس نے میری دادی کے قاتل پہ لعنت بھیجی ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. آغا کراتی فرماتے ہیں کسی بھی امام کی قبر پہ جاؤ، واللہ عقیدے اور ایمان سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس پہ میرے لیکچرز موجود ہیں مکارم الاخلاق کے یوٹیوب پہ. اعلیٰ ترین منزل اگر انسان کی ہے وہ مقام یقین ہے. اگر شک کر کے دعا کرو گے نا ہے کہ نہیں ہے. آج 85% لوگوں کے ذہنوں میں قیامت ہے کہ نہیں، قبر ہے کہ نہیں. ڈیول مائنڈڈ ہو گئے ہیں کہ اگر یقین کے ساتھ صرف 10 مرتبہ کسی بھی امام کو یہ کہو نا بفاطمۃ بفاطمۃ بفاطمۃ، ممکن نہیں کہ تیری دعائیں رد ہوں. امام کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور خدا کو اپنی دادی کا واسطہ دیا. دعا ختم ہوئی، صحابی کو کہا جاؤ جا کر دیکھو وہ آزاد ہو گیا ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا سیدہ کے صدقے میں رد ہو جائے. یہ باہر گیا، واقعہ دیکھا اسے دارالامان سے آزاد کر دیا کہ جلدی آؤ امام نے تیرے لیے دعا کی تھی. اس کو لے کر آئے. مجھے نہیں پتا امام نے اس کا استقبال کیسے کیا ہوگا. امام اس سے ملے، اس کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا یہ تو بتا جب تو گرا تھا تو میری دادی کا قاتل تجھے یاد کیوں آیا تھا؟ کہا مولا میں نے آپ سے ہی سنا تھا بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. مولا میری پسلی ٹوٹی نہیں، میں جسٹ گرا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میں سوچ رہا تھا نبی کی بیٹی کو کتنی تکلیف ہوئی. تو جب درد ہوا تو مجھے سیدہ کا قاتل یاد آیا. میں نے کہا اللہ اس پہ لعنت کرے جس نے بیوی کی پسلیاں توڑی. تبھی امام حسین فرماتے ہیں عائشیوں جب پیاس لگے نا تو ایک سلام میرے علی اصغر کو کیا کرو، ایک سلام میرے اکبر کو کیا کرو. یہ درد محسوس کرنا ہے تو معصومین کے درد کو محسوس کرنا ہوگا کہ کیا گزرتی تھی اہل بیت پر. سب سے بڑے بیٹے تھے حسن بن علی. حسین مولا چھوٹے تھے. مجھے نہیں پتا آپ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں بیٹا ماں سے بڑا پیار کرتا ہے. ماں کی تکلیف بیٹے سے دیکھی نہیں جاتی. امام حسن جب مسجد جاتے تھے تو ایک راستہ بڑا دور تھا، ایک راستہ بڑا قریب تھا، لیکن جاتے ہمیشہ دور والے راستے سے. ایک دن صحابی نے کہا مولا یہ راستہ قریب ہے، یہاں سے چلیں. امام فرمایا میں بھی جانتا ہوں قریب ہے، لیکن کیا کروں، اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے دروازے کو لات ماری.
جب بھی اس کو دیکھتا ہوں مجھے اما کا درد یاد آ جاتا ہے۔ جناب فضا فرماتی ہیں بی بی کے لیے سانسیں درد بن گئی تھی، جس کے لیے سانس درد بن جائے۔ فرمایا بی بی دیوار پہ تکیہ لگا کے بیٹھتی تھی، نگاہیں چھت کی طرف ہوتی تھی، جتنے دن رہی بی بی چھت کو دیکھتی تھی۔ فضا کہتی ہے میں کہتی تھی بی بی لیٹ جائیں، کہتی تھی فضا سیدھی سو نہیں سکتی، سانسیں لیتی ہوں درد ہوتی ہے۔ بی بی کنارے پہ سو جائیں، کہتی تھی فضا میرے بازو میں بڑی تکلیف ہے۔ یہاں تک فرماتے فضا اب زہرا کو تسبیح پڑھنے کی دعوت نہیں۔ آج پرسا دینے آئے ہوئے امام زمان حسین مولا کی یتیمی کے دن، اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرائے، اللہ آپ سب کو آقا حسین کے روزے کی زیارت نصیب کرائے، دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے جائے اور سلام کریں آقا حسین کی یتیمی کو۔ السلام میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام ہو حسین کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو زینب کی سسکیوں پہ۔ فرمایا سما بچوں کو کہو آہستہ روئے، کہیں کوئی آواز نہ سن لے، زہرا کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ میری فضا فرماتی ہیں بچوں نے قمیص کے دامن کو اپنے دانتوں میں رگڑ لیا، میرے عزیز آج کوئی تجھے روکنے والا نہیں، لیکن حسین ماں پہ دل کھول کے رو بھی نہیں سکتے۔ اے خدا تجھے حسین مولا کی یتیمی گواہ دو۔ مولا علی گھر آئے، کیا دیکھ کھانا تیار ہے، پورے صحن کو جھاڑو دیا گیا، بچوں کے کپڑے دھو کے زہرا نے رکھ لیے ہیں۔ امام نے فرمایا فضا یہ گھر کا کام کس نے کیا؟ کہ مولا جناب زہرا نے کیا۔ کہ فضا تو جانتی ہے زہرا بیمار ہے، تمہیں زہرا کو اجازت کیوں؟ کہ مولا میں نے بڑی کوشش کی، لیکن فرمایا آخری بار مجھے بچوں کا کام کرنے دے۔ اپنے ہاتھوں سے زینب کو کنگھی دی، اپنے ہاتھوں سے حسین کو کپڑے پہنا۔ علی تو امام آئے سمجھ کر مولا کا دل کانپنے لگا، کہ زہرا اتنی رحمت کیوں کی؟ نبی نے فرمایا علی مولا میں نے خواب دیکھا، بابا نے فرمایا زہرا تیرے دکھوں کے ختم ہو گئے۔ اتنا کہنا مولا کی آنکھوں میں آنسو،
سیدہ جانے کی بات نہ کریے، یاری میری کچھ وصیت ہے، پہلی وصیت علی جان وصلی باللہ او کفنی باللہ دفنی باللہ، علی مجھے رات میں غسل دینا، لیکن علی جب غسل دو میری پیراہن کو نہ اتارنا۔ اسما کہتی علی نے غسل دیتے وقت پیراہن نہیں اتاری، لیکن جب کفن کی باری آئی وہ پیارا زخم زہرا کے بدن میں تھے، علی کی آہیں بلند ہوئے۔ اگلی وصیت فرمایا یا علی یہ شیشی لے لو، رات کے اندھیروں میں نماز تہجد کے آنسو علی میرے کفن میں رکھنا۔ چوتھی وصیت یا علی میرے جانے کے بعد شادی کرنا۔ کس سے شادی کرنا؟ علی ام البنین سے شادی کرنا۔ کیوں زہرا ام البنین سے شادی کرو؟ کیونکہ یہ بیوی میرے حسین سے بڑا پیار کرتی ہے۔ میرے آنکھوں سے دیکھا جب حسین چلتے تھے یہ ان کے پاؤں کی داغ کو آنکھوں میں رکھتے تھے۔ بڑی وفا کی ہوگی ام البنین۔ کربلا کے بعد جنت البقیع میں اپنے 4 بیٹوں کی قبر بنا دی۔ جب رونے کا وقت آتا کہتی تھی عباس میں تجھ پہ نہیں ہوگی، آخر میں تجھ پہ نہیں ہوگی۔ 4 قبروں کو مٹاتی تھی، پھر حسین کی قبر بناتی تھی۔ وہ عباس تیری ماں زندہ ہے اور حسین کی ماں زندہ نہیں ہے۔ اگلی وصیت میں علی کے جگر کو بارہ بارہ کر دیا۔ بیوی نے فرمایا علی جان میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر لینا۔ رضا یا غلطی کا نام آنا تھا، علی نے کہا آپ اور غلطی، ارے آپ نے میرے گھر میں چکیاں پیسی اور پھٹا ہوا لباس پہنا، میں علی شرمندہ ہوں، میرے گھر میں آپ نے آگ بھرا درمانا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔